پروگرام ماہ خدا لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، پروردگار عالم سورہ بقرہ کی 185ویں آیت میں ماہ مبارک رمضان کی اہمیت و عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ لہٰذا جو شخص اس مہینے میں حاضر رہے اس کا فرض ہے کہ روزہ رکھے، اور جو مریض یا مسافر ہو وہ اتنے ہی دن دوسرے زمانے میں رکھے۔ خدا تمہارے بارے میں آسانی چاہتا ہے، زحمت نہیں چاہتا، اور اتنے ہی دن کا حکم اس لیے ہے کہ تم عدد پورے کر دو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اقرار کرو کہ شاید تم اس طرح اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ درود و سلام ہو ماہ مبارک رمضان پر کہ جو مکمل خیر و برکت اور رحمت و غفران الہی ہے، جس میں خاموشی تسبیح، نیند عبادت، عمل مقبول بارگاہ اور دعا مستجاب ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان المعظم کے آخری جمعے کو رمضان المبارک کی فضیلت و کرامت کے سلسلے میں ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہاری طرف رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ خدا کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل و بہتر ہے، جس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے بہتر، جس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے بہتر، اور جس کی گھڑیاں دوسرے مہینوں کی گھڑیوں سے بہتر ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم نے تمہیں اپنی مہمان نوازی میں بلایا ہے، اور اس مہینے میں خدا نے تمہیں بزرگ لوگوں کی صف میں قرار دیا ہے کہ اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح اور تمہارا سونا عبادت کا درجہ پاتا ہے۔ اس میں تمہارے اعمال قبول کیے جاتے ہیں اور دعائیں مستجاب کی جاتی ہیں۔ پس تم اچھی نیت اور بری باتوں سے دلوں کو پاک کرنے کے ساتھ ساتھ بارگاہ خداوندی میں دعا کرو کہ وہ تمہیں اس ماہ میں روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو شخص اس بڑائی والے مہینے میں خدا کی طرف سے بخشش سے محروم رہ گیا وہ بدبخت اور بد انجام ہوگا۔ اس مہینے کی بھوک و پیاس میں قیامت والی بھوک و پیاس کا تصور کرو، فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو، اپنے بزرگوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، رشتہ داروں کے ساتھ نرمی و مہربانی سے پیش آؤ، اپنی زبانوں کو ان باتوں سے بچاؤ کہ جو نہیں کہنی چاہیے۔ جن چیزوں کی طرف خداوند عالم نے دیکھنے سے منع کیا ہے ان سے اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھو۔ جن چیزوں کا سننا تمہارے لیے حلال نہیں ان سے اپنے کانوں کو بند رکھو۔ یتیم بچوں پر رحم کرو تاکہ تمہارے بعد لوگ تمہارے یتیم بچوں پر رحم کریں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرو اور نمازوں کے بعد خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگو، کیونکہ یہ بہترین اوقات ہیں جن میں پروردگار عالم اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ اے لوگو، خداوند عالم اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ اس مہینے میں نمازیں پڑھنے اور سجدے کرنے والوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، اور قیامت کے دن ان کے دلوں پر جہنم کی آگ کا خوف و ہراس طاری نہ ہوگا۔ اے لوگو، بے شک اس ماہ میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پس خداوند عالم سے دعا کرو کہ وہ انہیں تم پر بند نہ کرے، اور دوزخ کے دروازے اس مہینے میں بند ہیں، پس بارگاہ خداوندی میں دعا کرو کہ وہ انہیں تم پر نہ کھولے، اور شیطانوں کو اس مہینے میں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، پس خدا سے دعا کرو کہ وہ انہیں تم پر مسلط نہ ہونے دے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس وقت میں نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے رسول اللہ، اس مہینے میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الحسن، اس مہینے میں سب سے بہتر عمل خداوند عالم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے پرہیز کرنا۔ ولا حول ولا قوة إلا بالله، قوة إلا بالله، قوة إلا بالله العلي العظيم، العلي العظيم،
العلي العظيم. رمضان المبارک ہجری قمری سال کا نواں اور بہت ہی فضیلت و برکت کا مہینہ ہے. الہی رحمت و مغفرت کا دسترخوان تمام بندگان خدا کو اپنی طرف دعوت دے رہا ہے. فرشتے بلند آواز سے پکار کر کہہ رہے ہیں، اے انسانوں، جان لو کہ اس مبارک مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، اور خدا کے بندوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. پس تم سب روزہ اور عبادت پروردگار انجام دے کر خود کو خدا سے راضی کر لو اور بہشت بری میں اپنا مقام حاصل کر لو. رمضان المبارک کا محترم مہینہ ایک بہترین اور سنہری موقع ہے. راتوں اور سپیدی سحر نمودار ہونے سے پہلے سحر کے وقت دعا و مناجات روح و جان میں تقوی و پرہیزگاری کا بیج بونے، روح کو جلا بخشنے، قرآن کریم کی آیتوں سے مانوس ہونے، اپنے وجود سے گناہوں کو دور کرنے، خداوند عالم کی قربت حاصل کرنے، دوسروں کے ساتھ خوش خلقی اور مدارہ کو مستحکم کرنے، بھوکوں اور فقیروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا بہترین موقع ہے. فرزند رسول حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند عالم نے اپنے بندوں کے لیے ماہ مبارک رمضان کو مقابلے کا میدان قرار دیا ہے تاکہ بندے اس کی اطاعت کر کے اس کی خوشنودی اور رضایت حاصل کرنے میں سبقت کریں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی نسل طیبہ سے ائمہ معصومین علیہم السلام نے بے شمار حدیثوں میں ماہ مبارک رمضان کی اہمیت و فضیلت کو بیان کیا ہے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پہلی رمضان المبارک کی رات سے ہی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رمضان المبارک تک کھلے رہتے ہیں. آپ ایک مقام پر لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سب سے بڑا بدبخت انسان وہ ہے جو ماہ مبارک رمضان کو ترک کر لے لیکن اس کے گناہ معاف نہ ہو سکے. قلب کی طہارت، گناہوں اور اخلاقی برائیوں اور برے اعمال سے دل کو پاک و پاکیزہ رکھنا رحمت خاص اور مغفرت الہی سے استفادہ کرنے کے لیے لازمی اور بنیادی شرط ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کی تلاوت اور نورانی آیتوں پر غور و فکر اور تدبر کے ذریعے اپنے قلوب کو جلا بخشے اور رمضان المبارک کی خیر و برکت سے فائدہ اٹھانے والوں کی فہرست میں خود کو قرار دے تاکہ قرب الہی سے نزدیک ہو سکے. غافل انسان اس الہی دسترخوان سے خود کو دور رکھتا ہے اور باران رحمت اور مغفرت الہی کو نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن بیدار ضمیر افراد یعنی مومنین اس بات کی سعی و کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے ان بہترین مواقع سے بھرپور استفادہ کریں اور اس باغ الہی سے خوبصورت و معطر پھولوں کو چن لیں. رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں لطف و عنایت پروردگار کے بحر بیکراں کے جوش و تلاطم کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے. یہ الہی ضیافت اور ماہ مبارک رمضان میں بچھنے والا عظیم دسترخوان گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ اور راہ عبادت و بندگی میں قدم رکھنا ہے. خداوند عالم کی مہمانی کے مہینے میں ہر لمحے سے استفادہ اور اس مہینے کی خیر و برکت سے بھرپور بہرہ مند ہونا وہ توفیق ہے جو زندہ و بیدار دل انسانوں کے شامل حال ہوتی ہے. وہ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور تأسی کرتے ہوئے اس مقدس ماہ میں اپنے روزانہ کی عبادت کا لاہ عمل تیار کرتے ہیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی جانب سے ماہ مبارک رمضان کی خیر و برکت کے متعلق جو تمام فضائل و اعمال اور احکامات بیان ہوئے ہیں انہیں ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. دعا، تلاوت قرآن کریم، ذکر و استغفار اور مستحبی نمازیں. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چہاردہ معصومین علیہ السلام سے سحر کے وقت نماز پنجگانہ کے بعد روزانہ کی دعائیں اور راتوں کی دعائیں بعنوان یادگار باقی ہیں. ایسی دعائیں کہ جو معرفت و اخلاق سے سرشار مفاہیم پر مشتمل ہیں اور انسانوں کو نور و معرفت کے سرچشمے سے متصل کر دیتی ہیں. اسی طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت پر بھی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے. اس مقدس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کا لطف و مرتبہ ہی کچھ اور ہے، یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں ایک آیت کی تلاوت کا ثواب دوسرے مہینوں میں ایک قرآن ختم کرنے کے برابر ہے.
بزرگان دین کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں شب و روز کا بہترین عمل قرآن کریم کی تلاوت ہے، کیونکہ ماہ مبارک رمضان میں ہی قرآن کا نزول ہوا ہے۔ جیسا کہ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر چیز کے لیے بہار ہے اور قرآن کریم کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔